السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ موجودہ حالات میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریفز تقریباً خانقاہوں میں گھس چکا ہے۔ کئی خانقاہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضوان اللہ تعالی علیہم کی شان میں گستاخیاں بیان کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جا رہے ہیں جو خود کو سنیوں کا امیر بنا کر، اہل سنت کا امیر بنا کر اس فتنے کو مزید بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور عشق صحابہ میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوصاف و کارنامے، فضائل و مناقب، کتب احادیث و سیر اور تاریخ اسلام کی کئی صفحات پر بھرے پڑے ہیں۔ وہ روشن اوراق ہیں جن سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ آپ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعاؤں سے نوازا۔ کبھی علم و حلم کی یوں دعا دی، اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم بردباری سے بھر دے۔ کبھی ہدایت کا روشن ستارہ بنایا اور یوں دعا فرمائی، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ اور کبھی نوازشوں کی یوں بارش فرمائی، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ دوستو، بے شمار دعائیں کتب تواریخ اور احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اخلاص اور عہد وفا اور علم و فضل اور فقہ و اجتہاد، حسن سلوک، سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل، بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اطاعت الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے مگر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کے عظمت والے دن والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار فرمایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورے رنگ اور لمبے قد والے تھے اور چہرہ نہایت وجیح، روب و دبدبے والا تھا۔ زرد خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ داڑھی سنی مبارک کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ہندا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا شمار روسائے عرب میں ہوتا تھا، جبکہ ابو سفیان اسلام کے بڑے دشمنوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت ہندہ اور ان کے تمام خاندان کے افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ پھر قبول اسلام کے بعد ساری زندگی اسلام کی ترقی کے لیے کوشاں رہے اور ہجرت مدینہ سے تقریباً 8 برس قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ اسلام لائے تو اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 25 برس کی تھی۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تالیف قلب کے لیے ابو سفیان کے گھر کو بیت الامن قرار دیا، یعنی جو شخص ان کے گھر چلا جائے وہ مامون ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ بیرونی علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں اور ملاقاتیوں کے مہمان نوازی اور دیکھ بھال کا کام بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو شام کے محاذ پر بھیجا تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ عہد فاروقی میں حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو ان کی جگہ دمشق کا حاکم مقرر کیا گیا۔ رومیوں کے خلاف جنگوں میں قیصاریہ کی جنگ آپ کی قیادت میں لڑی گئی، جس میں 80,000 رومی قتل کر دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دمشق، اردن اور فلسطین تینوں صوبوں کا والی مقرر فرمایا اور اس پورے علاقے کا نام
شام رکھا گیا۔ والی شام کی حیثیت سے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اسلامی بحری بیڑیے کی تشکیل اور قبرص کی فتح تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہت اعتماد کیا کرتے تھے اور آپ کا شمار عرب کے 4 نامور مدبرین میں ہوتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خوارج سے مقابلہ کیا۔ مصر، کوفہ، مکہ، مدینہ میں باصلاحیت افراد کو عامل و گورنر مقرر فرمایا۔ آپ کے دور حکومت 24 سال کو محیط ہے۔ سجستان، رقہ، سوڈان، افریقہ، طرابلس، الجزائر اور سندھ کے بعض علاقے فتح ہوئے۔ ان کا دور حکومت ایک کامیاب دور حکومت تھا۔ ان کے زمانے میں کوئی علاقہ سلطنت اسلامیہ سے خارج بھی نہ ہوا، بلکہ اسلامی سلطنت کا رقبہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ مشاجرات صحابہ میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجم ہدایت ہیں، اور اسی نجم کے سہارے ہماری ہدایت کی نیا پار ہونے والی ہے۔ خدا را کوئی کمنٹ باکس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخیاں نہ کریں، جیسا کہ مختلف افراد کی بایوگرافیز میں کچھ سطحی لوگ آ کر ان شخصیتوں کے حوالے سے کہہ جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ایک قول کے مطابق 22 رجب کو ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی کہ میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ناخن ہیں، وہ میری آنکھوں میں رکھ دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور تہبند میں مجھے لپیٹ دینا، اور آپ کے بال شریف میرے منہ اور ناک میں رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے خصوصاً آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور فتاوی رضویہ میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو فتاوی ہیں ان کو ضرور پڑھے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حشر تمام صحابہ کرام کے ساتھ فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔